بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8، ذو اربعۃ الاضلاع بنانا اور ذو اربعۃ الاضلاع کی قسمیں، جماعت اشتم، پارٹ 6۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم 8ویں سبق کی مشقی سیٹ 8.2 دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، لینتھ اے بی برابر 6.0 سم اور لینتھ بی سی برابر 4.5 سم کا مستطیل اے بی سی ڈی بنائیے۔ اب دیکھو، ہمیں معلوم ہے کہ ذو اربعۃ الاضلاع بنانے کے لیے ہمیں جو ہے تو کوئی 5 مخصوص اجزاء کی پیمائش معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہمارے پاس صرف 2 اضلاع کی پیمائشیں دی گئی ہیں۔ تو دیکھو بچوں، یہاں پر ہمیں ذو اربعۃ الاضلاع کی ایک مخصوص قسم دی گئی ہے، مستطیل۔ تو ہم جو ہے جانتے ہیں کہ مستطیل یعنی ایسا ذو اربعۃ الاضلاع جس کے مقابل کے اضلاع متماثل ہوتے ہیں اور ہر زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں مستطیل کے 2 اضلاع کی لمبائیاں دی جائیں تو ہم آسانی سے مستطیل بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کچی شکل بنائیں گے اور اس پر پیمائشیں لکھیں گے۔ اب مستطیل اے بی سی ڈی کا قاعدہ بنائیں گے 6 سم کا۔ اس کو نام دیں گے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ چاروں زاویہ قائمہ ہوتے ہیں، تو ہم چاندے کا جو مرکز ہے نقطہ اے پر رکھیں گے اور 90 درجے پر نشان لگائیں گے، یعنی نقطہ اے پر ایک زاویہ قائمہ بنائیں گے۔ زاویہ اے جو ہے ہمارا قائمہ زاویہ رہے گا۔ اب دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ چوکون نشان جو ہے یہ قائمہ زاویے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم چاندے کا مرکز نقطہ بی پر رکھیں گے اور زاویہ بی جو ہے یہ 90 درجے کا بنائیں گے۔ تو یہاں پر ہم 90 درجے پر نشان لگائیں گے اور اس نشان کو نقطہ بی سے ملا دیں گے۔ اور یہاں بھی ہم قائمہ زاویے کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم جو ہے تو ضلع بی سی ہمیں دیا ہوا ہے 4.5 سم کا، تو اس کے لیے پرکار میں فاصلہ لیں گے 4.5 سم کا۔ پرکار کی نوک جو ہے نقطہ بی پر رکھیں گے اور اس زاویہ بی کی جو اوپر شعاع جا رہی ہے اس پر ایک قوس بنائیں گے۔ اسی طریقے سے نقطہ اے پر پرکار کی نوک رکھ کے اس کی اوپر والی شعاع پر ایک قوس بنائیں گے، اسی فاصلے سے، کیونکہ مقابل کے اضلاع متماثل ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 نقاط جو ہے یہ سی اور ڈی ہیں، ان دونوں کو ہم ملا دیں گے۔ یہ ہمارا مستطیل اے بی سی ڈی بن کر تیار ہو گیا۔
अब हमारा दूसरा सवाल है 5.2 सम के जिले का एक मुरब्बा WXYZ बनाइए। यहाँ पर भी देखो ज़रबातुल अज़ला की एक खास किस्म दी गई है मुरब्बा। मुरब्बा यानी चारों जिले मुतमासिल, हर जाविया जाविया कायमा। तो एक जिले की पैमाइश अगर दी जाए तो हम आसानी से मुरब्बा बना सकते हैं। ये है हमारी कच्ची शक्ल मुरब्बा WXYZ। हर जिला जो है 5.2 सम का। आइए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका कायदा बनाएंगे XY 5.2 सम का। हम इसको नाम दे देंगे, पैमाइश लिख देंगे। अब हर जाविया जाविया कायमा होता है तो हम जाविया X बनाएंगे 90 दर्जे का। चांदे का मरकज नुक्ता X पर रखेंगे और 90 दर्जे पर निशान लगाएंगे और इस निशान को नुक्ता X से मिला देंगे। अब यहाँ जाविया कायमा का निशान लगा देंगे। फिर नुक्ता Y पर चांदे का मरकज रखेंगे और यहाँ पर हम जाविया Y जो है ये 90 दर्जे का बनाएंगे। तो यहाँ भी हम 90 दर्जे पर निशान लगाएंगे और इस नुक्ते को या इस निशान को नुक्ता Y से मिला देंगे। यहाँ भी हम कायमा जाविये का निशान लगाएंगे। अब देखो हमें मालूम है कि तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं तो हम प्रकार में भी 5.2 सम का फासला लेंगे। प्रकार की नोक नुक्ता X पर रखकर इसकी शुआ पर एक कर्व बनाएंगे। उसके बाद नुक्ता Y पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसकी शुआ पर भी एक कर्व बनाएंगे। हमें दो नुकात हासिल हुए। इन दोनों नुकात को नाम देंगे WZ और दोनों को मिला देंगे। तमाम पैमाइशें लिख देंगे। यह हमारा मुरब्बा WXYZ बनकर तैयार हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। 4 सम जिले और एंगल के बराबर 75 दर्जे का एक मुअय्यन KLMN बनाइए। यहाँ पर एक जिले की पैमाइश दी गई है, एक जाविये की पैमाइश दी गई है और ज़रबातुल अज़ला की एक खास किस्म मुअय्यन दिया गया है। आप जानते हैं कि मुअय्यन के चारों जिले मुतमासिल होते हैं। तो अगर 4 जिले मुतमासिल हैं और एक जाविये की पैमाइश दी गई है तो हम आसानी से मुअय्यन बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले कच्ची शक्ल बनाएंगे। ज़रबातुल अज़ला KLMN यानी एक मुअय्यन। तमाम पैमाइशें लिख लेंगे शक्ल के मुताबिक। अब सबसे पहले मुअय्यन का कायदा बनाएंगे KL। देखो किसी भी शक्ल का सबसे पहले कायदा बनाया जाता है।
تو ہم قاعدہ 4 سم کا بنائیں گے اور ہمیں یہاں پر زاویہ کے کی پیمائش دی گئی ہے 75 درجے. تو ہم چاندے کا مرکز نقطہ کے پر رکھیں گے اور 75 درجے پر ایک نشان بنائیں گے. اس نشان کو نقطہ کے سے ملا دیں گے. یہ ہمارا 75 درجے کا زاویہ بن گیا. اب ہم جانتے ہیں کہ چاروں ضلع متماثل ہوتے ہیں، تو ہم نے اگر قاعدے کا بھی ناپ لے لیا پرکار میں تب بھی چلے گا. تو ہم 4 سم کا فاصلہ لیں گے اور زاویے کی اس شعاع پر ایک قوس بنائیں گے. یہاں ایک نقطہ حاصل ہوا، اس نقطے پر پرکار کی نوک رکھیں گے اور سامنے کی جانب ایک قوس بنائیں گے. پھر ہم پرکار کی نوک کو نقطہ ایل پر رکھیں گے اور اس قوس کو قطع کریں گے. اس طرح ہمیں اور 2 نقاط مل گئے. اب ہم تمام نقاط کو ایک دوسرے سے ملائیں گے. ہم نقطہ ایل کو بھی ملا دیں گے. اب ہم نام لکھ دیں گے اور پیمائشیں لکھ دیں گے. یہ ہمارا معین کے ایلیمنٹ بن کر تیار ہو گیا. سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.